بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 38 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ایجاز اور اتناب کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ اقسام الایجاز: الایجاز اما ان یکون بتضمن العبارۃ الکثیرۃ معانی کثیرہ وهو مرکز عنایت البلغاء وبه تتفاوت اقدارهم ويسمى ایجاز قصر نحو قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاۃ، وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف ويسمى إيجاز حذف، فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبره قائدا ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي، وحذف الجملة كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك أي فتأتي واصبر، وحذف الأكثر نحو قوله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف۔ اقسام الاتناب: الاتناب يكون بأمور كثيرة منها ذکر الخاص بعد العام نحو اجتہدوا فی دروسکم واللغة العربیة، وفائدته التنبیہ على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغائر لما قبله، ومنها ذکر العام بعد الخاص كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ومنها الإيذاء بعد الإبهام نحو أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين، ومنها التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باثنين كقوله أمسى وأصبح من تذكاركم وسبا يرسل المشفقان الأهل والولد۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ ایجاز کی قسمیں: ایجاز یا تو ہوتا ہے متضمن، مختصر عبارت کے بہت زیادہ معانی پر، اور وہ مرکز ہے بلغاء کی توجہ کا، اور اسی سے ان بلغاء کے مرتبوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے اس اعجاز کا ایجاز قصر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اور تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے، اور یا ہوتا ہے کبھی ایجاز حذف کلمے کے ساتھ یا حذف جملے کے ساتھ یا جملے سے زیادہ حذف کے ساتھ، ایسے قرینے کے ساتھ جو محذوف کو متعین کر سکے، اور نام رکھا جاتا ہے اس ایجاز کا ایجاز حذف۔ پس کلیمے کا حذف لا کے حذف جیسا ہے امرؤ القیس کے قول میں، پس میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ میں بیٹھا رہوں گا اگرچہ وہ لوگ تمہارے سامنے میرا سر اور میرے جسم کے تمام جوڑوں کو کاٹ دیں۔ اور حذف جملے کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں پس تحقیق آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، یعنی آپ مایوس نہ ہوں اور صبر کریں۔ اور حذف اکثر کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فَأَرْسِلُونِي يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، یعنی مجھے یوسف تک جانے کی اجازت دیں تاکہ اس سے خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ پس لوگوں نے ایسا ہی کیا، پس وہ آیا یوسف کے پاس اور اس نے کہا اے یوسف۔ اتناب کی قسمیں: اتناب بہت سی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا، جیسے کوشش کرو تم اپنے سبقوں میں اور عربی لغت میں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاص کی فضیلت پر تنبیہ کرنا ہے، گویا کہ وہ خاص اپنی بلندی کی وجہ سے دوسری جنس ہے جو اپنے ماقبل کے مغایر ہے، اور ان میں سے ایک ہے کہ خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اے میرے رب بخش دے تو مجھے اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو، مومن ہو کر مومنین اور مومنات کو۔ اور ان میں سے ایک ابہام کے بعد ایذا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول مدد کی اس نے تمہاری ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو، مدد کی اس نے تمہاری چوپائیوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ اور ان میں سے ایک توشی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام کے آخر میں تثنیہ لایا جائے جس کی تفسیر دو افراد سے کی جائے، جیسے اس کا قول ہے صبح اور شام تمہاری یاد میں بے قرار رہتا ہے اور رحم کرتے ہیں مجھ پر عشق میں،
دو شفیق یعنی اہل اور اولاد۔ اب تفصیل دیکھیے۔ الایجاز، تو یہاں سے ایجاز کی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایجاز کی دو قسمیں ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف۔ تو ایجاز قصر یہ ہے کہ عبارت مختصر اور معنی زیادہ ہوں، جیسے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اس آیت میں الفاظ تو بہت مختصر ہیں مگر وہ اپنے اندر معنی کثیر لیے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کہ اس آیت میں قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اس قانون قصاص کے نفاذ میں جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ اس قانون کے اجرا کے خوف سے لوگ قتل کے ارتکاب سے ڈریں گے۔ اور آیت کریمہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم قصاص قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے، اور ایجاز حذف یہ ہے کہ کسی جملے میں کوئی کلمہ یا جملہ یا جملے سے زائد کو حذف کر دیا جائے اور جملے میں ایسا قرینہ بھی موجود ہو جو محذوف کو متعین کر دے۔ کلمے کی حذف کی مثال کو مصنفین نے ایک شعر سے بیان کیا ہے، جیسے کہ فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَهُ قَائِدًا وَلَوْقَتَهُ رَاسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي۔ تو اس شعر میں ابرہ بمعنی لا ابرہ ہے، اور قرینہ متعین کر رہا ہے کہ محذوف کلمہ لا ہے، کیونکہ ابرہ فعل مضارع ہے اور ناقص ہے، یعنی افعال ناقصہ میں سے ہے، اور فعل ناقص ماضی پر ما آتا ہے، جیسے ما بارحہ، اور فعل ناقص مضارع پر لا آتا ہے، جیسے لا ابرہ۔ تو مضارع ابرہ سے لا کو حذف کیا گیا، تو یہاں پر محل استشہاد لفظ ابرہ ہے، یہ ایجاز الحذف ہے۔ اور حذف جملہ کی مثال کو دیکھیے، جیسے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ تو جو اصل میں تھا وہ یہ ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَتَأْسِي وَاصْبِرْ کو حذف کر دیا، اور قرینہ فَقَدْ كَذَّبَتْ ہے جو جزا کے قائم مقام کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ تأسی اور اصبر دو جملے محذوف نہیں ہیں، بلکہ محذوف صرف ایک ہی جملہ ہے، اور دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی کی وضاحت کے لیے ہے۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا جا رہا بلکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور ایک جملے سے زائد حذف کی مثال یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَأَرْسِلُونِي يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، کہ آپ مجھ کو بھیج دیجئے اے یوسف، اے صدق مجسم۔ تو آیت مذکورہ میں ایک جملے سے زائد محذوف ہے، کیونکہ اصل عبارت یہ تھی فَأَرْسِلُونِي إِلَى يُوسُفَ لِيَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوا فَأَتَاهُ وَقَالَ لَهُ يَا يُوسُفُ۔ تو اس آیت میں لِيَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوا فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ یا 5 جملے محذوف ہیں، اس لیے کہ یا بھی ایک جملہ ادعو کے قائم مقام ہے۔ تو قرینہ یہاں پر آیت کریمہ کے سیاق اور سباق کے جملے ہیں جو خواب کی تعبیر کے لیے اجازت طلب کرنے اور تعبیر بتلانے پر دلالت کر رہے ہیں۔ اقسام الاتنابی، تو یہاں سے مصنفین اتناب کی اقسام کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اتناب کئی طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بعد ہر ایک طریقے کی مثال کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، ذکر الخاص بعد العام، یعنی عام چیز کو بیان کرنے کے بعد خاص چیز کو بیان کرنا، جیسے کہ اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیۃ۔ تو اس مثال میں دروس عام ہے جس کے تحت عربی زبان کا سبق بھی داخل ہے، مگر اس کے بعد لغت العربیہ کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی ذکر الخاص بعد العام ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس میں صلاۃ عام ہے اور صلاۃ الوسطی خاص ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاص کی فضیلت پر تنبیہ ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنی فضیلت اور بلندی کی وجہ سے دوسری جنس ہے جو پہلے کے مغایر ہے، اس لیے کہ خاص کا عطف کیا گیا ہے عام پر، اور عطف مغایر کا تقاضا کرتا ہے۔
اور دوسری قسم ہے ذکر العام بعد الخاص، یعنی خاص چیز کو بیان کرنے کے بعد عام چیز کو بیان کرنا، جیسے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو اس آیت میں مومنین مومنات عام ہیں، جس میں وہ سب داخل ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا، یعنی متکلم، والدین وغیرہ، یعنی پہلے خاص کا ذکر کیا، اس کے بعد عام کو لائے، اور یہی ذکر العام بعد الخاص ہے۔ اور تیسری قسم ایضاح بعد الابہامی، یعنی پہلے ایک مطلب کو مبہم ذکر کریں پھر اس کی توضیح کریں تاکہ سامع کے ذہن میں وہ مطلب خوب راسخ ہو جائے، جیسے کہ امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین۔ تو اس آیت میں ما تعملون میں ابہام تھا، دوسری آیت میں بانعام وبنین سے اس کی توضیح کر دی گئی۔ اور چوتھی قسم التوشیع، یعنی آخر کلام میں کوئی ایسا صیغہ تثنیہ لایا جائے جس کی تفسیر بذریعہ عطف دو افراد سے کی جائے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر امسا و اصبح من تذکارکم وسبا یرسی للمشفقان الاہل والولد۔ تو اس شعر میں محل استشہاد المشفقان الاہل والولد ہے، تو المشفقان کلام کے آخر میں ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اہل والولد سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو واضح رہے کہ توشی صرف تثنیہ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دو سے زائد میں بھی یہ صورت پائی جا سکتی ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، ایجاز کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 2، امثلہ ذیل میں ایجاز کی قسموں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ نمبر 2، یا ربی۔ نمبر 3، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ جزاکم اللہ خیرا۔